بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گزشتہ بات میں یہ وضاحت ہو چکی تھی کہ جو اسلامی ہجری کیلنڈر ہمارے سامنے ہے آج، یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے دور میں صحابہ کی مشاورت سے طے فرمایا تھا، اور اسی ترتیب سے انشاءاللہ قیامت تک چلتا رہے گا، اور یہ ان کا کارنامہ ہے۔ اور اسی طرح جب سن طے کر لیا اور یہ مسئلہ حل ہو گیا تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے، ظاہر بات ہے مہینے کی بھی ضرورت پڑی کہ مہینہ بھی طے کریں کہ پہلا مہینہ کون سا ہوگا، آخری مہینہ کون سا ہوگا۔ تو آپ سے پہلے بات ہو چکی یہاں پہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسلامی مہینوں کی جو ترتیب وہ تو پہلے سے بنا رکھی تھی، زمین و آسمان سے پہلے، زمین و آسمان کے وجود سے بھی پہلے مہینوں کی ترتیب موجود تھی، لیکن پہلا کون سا دوسرا کون سا یہ نمبر وار نہیں تھے، مہینے اسی طرح چل رہے تھے۔ رمضان شعبان کے بعد ہی آ رہا تھا، اور شوال رمضان کے بعد ہی آ رہا تھا، ایسے ہی ذی الحج محرم سے پہلے ہی آ رہا تھا، اور محرم ذی الحج کے بعد ہی آ رہا تھا۔ سفر ربیع الاول اپنی ترتیب پہ تھے، پہلا کون سا ہے یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے فہم اور اپنی سمجھداری اور اپنے جو ہے نا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے نسبت اور اللہ سے تعلق کی بنیاد پر ایسی دلیل کے ساتھ پہلا مہینہ قائم فرمایا کہ کسی صحابی نے کوئی اعتراض نہیں کیا۔ فرمایا محرم کا پہلا مہینہ ہوا کرے گا، محرم سے ابتدا ہوگی، جیسے ہجرت سے سال شروع ہوا، سن طے ہوا، ایسے ہی ہجرت سے مہینہ طے ہونا چاہیے تھا۔ ربیع الاول میں ہجرت ہوئی تو ربیع الاول کا پہلا مہینہ ہونا چاہیے تھا۔ تو حضرت عمر کی دلیل صحابہ پہ جب صحابہ نے سنی تو سب نے کہا ٹھیک، عمر ٹھیک کہہ رہا ہے۔ عبد الرحمن بن عوف، حضرت عمر، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ابو عبیدہ بن جراح، بڑے بڑے صحابہ، کبار صحابہ جو مزاج نبوت سے صحیح طور پہ واقف تھے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے قریب تر رہ کر پوری جن شریعت کے مزاج کو جانتے تھے، تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا ٹھیک فرما رہے ہیں، محرم ہی ہوگا۔ دلیل کیا سنائی حضرت عمر نے؟ فرمایا جب ہجرت کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارادہ فرمایا تھا تو وہ محرم کے مہینے میں فرمایا تھا، اور میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے کہ مومن کی، جس کا مفہوم کہ مومن کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہوا کرتی ہے، مومن کی نیت اس کے عمل سے بڑی ہوا کرتی ہے۔ تو لہٰذا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نیت فرمائی تھی ہجرت کی، اجر شروع ہو گیا تھا، ہجرت ابھی شروع نہیں کی، اجر شروع ہو گیا تھا، تو جب سے نیت فرمائی اس دن سے ہمارا مہینہ بھی ہوگا، تو محرم کا پہلا مہینہ طے ہو گیا۔ تو آج تک حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ سارا کیلنڈر جو اسلامی چل رہا ہے، چاہے کافر اس میں تاریخ طے کرے گا یا سن بتائے گا، تو وہ بھی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پہلے سلوٹ کرے گا۔ یہ کیلنڈر، اسلامی کیلنڈر، یہ ان کا بنایا ہوا ہے۔ اللہ ساری امت کی طرف سے ان کو جزائے خیر نصیب فرمائے۔ کتنا بڑا کام کیا انہوں نے کہ آج تک کسی نے اختلاف نہیں کیا اور جھٹلا بھی نہیں سکتے۔ ایسی مضبوط بنیادوں پہ انہوں نے اس کیلنڈر کو کھڑا کیا، اور آج کوئی بتائے گا کہ محرم کا مہینہ ہے اور 1442 ہے، چاہے کافر کی زبان سے نکلے چاہے مسلمان کی زبان سے یہ جملہ نکلے، لیکن حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس بات سے اتفاق ضرور کرے گا۔
مسلمان نے تو کرنا ہی ہے۔ کافر بھی اس تاریخ کو، اس سن کو بتائے گا، طے کرے گا، اسلامی سن بتاتے ہوئے حضرت عمر کی طرف اس کا اندر کا ذہن جائے گا، ضرور جائے گا۔ اب ہمارے سامنے ہے کہ محرم کی بہت بڑی فضیلت آئی ہے، بہت زیادہ فضیلت ہے، لیکن ایک بات یاد رکھنا ہوگی کہ فضیلت طے کہاں سے ہوتی ہے، فضیلت پتہ کیسے چلتی ہے۔ وہ آپ کو وہ جملہ یاد ہوگا، اکثر میں بتاتا رہتا ہوں کہ دین نام ہے نقل کا، عقل کا نہیں، کہ نقلی طور پہ جو چیزیں ہم تک آپ علیہ الصلاۃ والسلام سے نقل ہوتے ہم تک پہنچیں، وہ تو بنے گی دین، چاہے ہماری عقل میں آئے یا نہ آئے، چاہے ہمیں سمجھ آئے نہ آئے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہوتے ہم تک پہنچی، یہ بنے گی دین۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہم تک ہوتے نہیں پہنچی، جتنی اچھی چیز ہو، عقل اس کو جتنا بڑھا چڑھا کے بیان کرے، وہ دین تو نہیں ہو سکتی، لیکن اپنی حیثیت میں چیز اچھی ہو سکتی ہے، چیز اچھی ہو سکتی ہے، کام اچھا ہو سکتا ہے، لیکن دین نہیں بنا سکتے اس کو۔ کیوں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جڑتی نہیں نسبت اس کی۔ دین تو وہ بنے گا جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جوڑ اور میل کھائے گا، جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہوگا، وہ عمل دین بنے گا۔ ورنہ ہماری عقل بہت ساری چیزوں کو اچھا کہے تو وہ ہر ایک کی عقل اچھا کہتی رہے ہر کام کو، تو پھر تو بہت سارے عقل والے لوگ گزرے بھی ہیں اور بھی موجود بھی ہیں، قیامت تک آتے رہیں گے۔ تو ہر عقل والا اپنی ایک چیز پیش کرے گا تو عقل کی بنیاد پہ اس کو اچھا بھی ثابت کرے گا، ہم اس کو دین تھوڑا ہی مان جائیں گے۔ تو پتہ چلا کہ کسی عمل کی فضیلت، کسی دن کی فضیلت، کسی وقت کی فضیلت وہ وحی سے پتہ چلتی ہے۔ وحی سے کیا مراد؟ وحی کی دو قسمیں ہیں، وحی مطلوب اور غیر مطلوب۔ مطلوب قرآن مجید سے، غیر مطلوب حدیث مبارکہ، یا تو قرآن سے پتہ چلے گا یا حدیث سے پتہ چلے گا۔ قرآن و حدیث سے ہٹ کے ہم کسی کی نسبت، کسی کی فضیلت، کسی کی اچھائی کو ہم دین کے لیے پیش نہیں کر سکتے۔ تو محرم کی فضیلت اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں بیان کی ہے، جہاں پہ وہ آیت پڑھی تھی میں نے، ان عدۃ الشہور عند اللہ 12 شہرا، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے 12 مہینوں کی جو ترتیب بنائی ہے اور 12 مہینوں کی جو گنتی ہے، اللہ کے ہاں وہ زمین و آسمان کے بنانے سے پہلے طے شدہ ہے، اور اس میں 4 مہینے بھی حرمت والے، عزت والے، وہ بتا چکا، ذی قعدہ، ذی الحج اور محرم، اور آگے جا کے رجب، یہ 4 مہینے اللہ نے فضیلت والے بنائے ہیں اور قرآن میں بیان کیے ہیں کہ یہ بڑی فضیلت والے ہیں، بڑی فضیلت والے ہیں، بڑی عظمت و شرافت والے ہیں۔ تو اس سے پتہ چلا کہ محرم کی فضیلت تو زمین و آسمان کے بنانے سے بھی پہلے اللہ نے رکھی ہے۔ یہ بعد کے کسی واقعے سے نہیں جڑتی، یا بعد کا کوئی واقعہ اس کی فضیلت میں اضافہ نہیں کرتا۔ اسی طرح 10 محرم، اس کی فضیلت بھی وحی سے، قرآن سے پتہ چلتی ہے، حدیث سے پتہ چلتی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 10 محرم کے روزے کی فضیلت بیان کی، اور 10 محرم کے روزے کے متعلق بڑے اجر بتائے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود بڑا اہتمام فرمایا کرتے تھے 10 محرم کے روزے کا۔ حتیٰ کہ بعض روایات میں آتا ہے کہ 10 محرم کا روزہ فرض ہوا کرتا تھا انبیاء پر، جب تک رمضان نہیں آیا تھا آپ علیہ السلام بھی فرض سمجھ کے رکھا کرتے تھے، اور جب رمضان فرض ہو گیا، رمضان کے روزے آ گئے، تو آپ علیہ السلام نے نرمی فرمائی اور اجازت دے دی، جو رکھنا چاہے رکھے، جو نہ رکھے نہ رکھے، اجازت آ گئی۔ روایات میں آتا ہے کہ بعض صحابہ کہتے ہیں کہ ہم پہلے بڑی پابندی سے رکھا کرتے تھے، بعد میں چھوٹ ملنے کی وجہ سے رمضان کے روزے فرض ہو گئے، اب چھوٹ ملی، بعض رکھتے تھے بعض نہیں رکھتے تھے، یہ پکی روایات میں بات آتی ہے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت فرما کے جب مدینہ شریف آئے تو وہاں پہ نئی نئی قومیں آباد تھیں، یہود بھی آباد تھے،
تو ان کی عادات، ان کے اعمال کا پتہ چلا، تو یہودیوں کا ایک اہتمام روزے کے اعتبار سے پتہ چلا کہ 10 محرم بڑا اہتمام سے روزہ رکھتے ہیں۔ تو آپ علیہ السلام نے پتہ کروایا کہ پتہ تو کریں کیوں یہ روزہ بڑے اہتمام سے رکھتے ہیں۔ تو یہودیوں نے جواب دیا کہ ہم اس لیے بڑے اہتمام سے روزہ رکھتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام کی قوم کو اور ان کو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم اور ان کو فرعون سے نجات ملی تھی۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے شکرانے کے طور پر اس دن روزہ رکھا تھا، وہ 10 محرم کا دن تھا، اس لیے ہم جو ہے نا 10 محرم کی قدر کرتے ہوئے 10 محرم کو روزہ رکھتے ہیں۔ تو آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ ہم تو موسیٰ علیہ السلام کے زیادہ قریب ہیں اور ہم اس بات کے زیادہ حقدار ہیں کہ ہم روزہ رکھیں، لہٰذا سب کو ترغیب دیں کہ سب روزہ رکھیں گے انشاءاللہ۔ تو آپ علیہ السلام نے خود بھی روزہ رکھا، اہتمام پہلے بھی رکھا کرتے تھے، لیکن پھر صحابہ کو اہتمام سے ترغیب دے کر کہا کہ اب اس پہ کاربند رہیں اور روزہ رکھیں 10 محرم کو۔ پھر بات چلی، صحابہ نے آ کے سوالات کیے کہ یہود بھی تو رکھتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کیا ہماری ان سے مناسبت نہیں ہو جائے گی، مشابہت نہیں ہو جائے گی؟ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا ہاں یہ بات ہے، مشابہت کو نکالنے کے لیے ایک کام اور کریں گے ہم۔ وہ کیا؟ ایک دن روزہ اور بڑھائیں گے، ساتھ 9 محرم کا رکھیں گے یا 11 کا رکھیں گے، 10 کا تو رکھنا ہی رکھنا ہے، 9 کو نہ رکھ سکے 10 اور 11 کا رکھیں گے، اور اگر پہلے سے ہم نے 9 کا رکھا ساتھ 10 میں تو رکھنا ہی رکھنا ہے، تو 2 روزے ہو جائیں گے۔ تو آپ علیہ السلام نے خواہش ظاہر فرمائی کہ انشاءاللہ آئندہ اگر میں نے محرم کو پایا تو میں 9-10 کا روزہ رکھوں گا۔ حضرت عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں آئندہ محرم کے آنے سے پہلے یعنی ربیع الاول میں یہ آپ علیہ السلام پردہ فرما گئے، وصال ہو گیا۔ تو اس لیے اب امت کا اجماعی عقیدہ یہ ہے کہ 9 یا 10 محرم یا 10 یا 11 محرم کو روزہ رکھنا یہ بہت بڑی فضیلت رکھتا ہے، اور ایک روایت میں آتا ہے کہ 1 سال گزشتہ کے گناہوں کی معافی کا اعلان ہوگا جو رکھے گا۔ اور پھر پہلے بھی روایت سنا چکا کہ محرم کا ایک روزہ عام دنوں میں 9-10 نہیں، عام دنوں میں ایک دن کا روزہ 30 روزوں کے برابر ہے، 30 روزوں کے برابر۔ لہٰذا ہم جو ہے نا روزے کا اہتمام کریں، گناہوں سے بچنے کا اہتمام کریں، اور ہر کام کرنے سے پہلے ہم کسی عالم دین سے رابطہ کریں کہ یہ بات دین بنے گی یا نہیں بنے گی۔ کسی عالم سے پوچھ لیں، جس سے مناسبت ہو، جس سے آپ کی نسبت جڑتی ہو، جس سے آپ کو محبت ہو، اس عالم سے رابطہ ضرور کریں، ورنہ کوئی کام کریں گے اور نیکی نہ بنے تو فائدہ کیا؟ ہم نے تو اللہ کے رسول کو خوش کرنے کے لیے کرنا ہے۔ تو اس لیے علماء سے پوچھ کے عمل کرنے کی کوشش کریں۔ اللہ ہم سب کو توفیق نصیب فرمائے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد عبدک و رسولک و صلی علی